نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب کیسی چل رہی ہیں بچوں کی چھٹیاں؟ کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہر طرف ہو گئی ہیں اور گرمی بہت زور شور سے آ رہی ہے، تو ہم مومس کی جو ڈیوٹی ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے ان سب میں۔ تو میں نے بھی کہا چلیں آج جو ہے نا بچوں کے لیے صبح صبح میں نے تازہ آٹا، سفید آٹا جو ہوتا ہے وہ چینی ڈال کے پراٹھا کو گوندھ لیا۔ میدا یوز نہیں کر رہی ہوتی، میں کہتی چلیں ایٹ لیسٹ بچے آٹا تو کھا لینا، تو اور لال آٹے کے پراٹھے بچے اتنے شوق سے نہیں کھا رہے ہوتے، تو میں نے کہا چلیں آج سفید آٹے کے پراٹھے بنا لیتی ہوں، اور آپ لوگ ساتھ میں کچھ ایسی ٹرکس بھی شیئر کرتی رہوں گی ویڈیو میں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی گرمیوں میں جو ہے نا کچن میں گھسیں تو بوجھ نہ لگے کھانا بنانا۔ ساتھ ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہمارا وہی خوبصورت ہماری دینی دنیا کا ٹاپک ہوگا کہ اچھا بہت ساری بہنوں کو پہلے تو میں یہ جواب دیتی چلوں جو کہہ رہی ہیں کمنٹ میں آ کے، ایک بہن اچھا میں نے سورہ بقرہ کی ویڈیو پچھلی ڈالی، مجھے یہ امید تھی کہ میری ساری بہنوں کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اچھا لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے، ہمارا اسلام اتنا وسیع ہے کہ اس پہ جتنی بات کر لی جائے نا تو وہ کم ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سورہ بقرہ کا ٹاپک جو ہے نا پچھلی ویڈیو میں بہت کلیئر طریقے سے اپنی بہنوں کو بتا کے کلوز کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد بھی یار ایسی سٹوریز میری بہنوں نے سینڈ کیا نا کہ میں انہیں سن کے پریشان ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سورہ بقرہ کی میریکل سٹوری جو ہے وہ شیئر کروں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ میریکل ہونے کے بجائے وہ وظیفہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور طریقے سے ہمارے سامنے ہو کے آتا ہے۔ کیسے آئیں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک میری بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی میں نے نا کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ شروع کی، اور کہتی ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی سورہ بقرہ، ایک ہفتہ میں نے پڑھی، کہہ رہی تھی بہت پریشان تھی نا تو میں نے شروع کی تھی، جب میں نے ایک ہفتہ پڑھی تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے گھر سے سانپ نکل آیا۔ اب میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہو گئی، اور سانپ کا نکلنا اور پھر سورہ بقرہ کے پڑھنے کے بعد بڑی حیرانگی کی بات تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کسی بڑے عالم دین سے پوچھوا لیں، انہیں سب کچھ بتا دیں، اور پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کس طریقے سے آپ کو جو ہے نا آگے سورہ بقرہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بہن کا کمنٹ آیا، وہ کہتی ہیں کہ آپ بھی سورہ بقرہ پڑھی میں نے 3 دن، اور کہتی ہیں کہ رات میں جب میں سوئی اور صبح اٹھی نا تو میرے گھر کے 4 کونوں میں دال اور چاول پڑے ہوئے تھے، کچے آئی تھنک وہ کہہ رہی تھی۔ تو میں نے ان کا کمنٹ پڑھا تو میں اور بھی حیران ہو گئی، اور پھر میں نے جواباً یہ لکھ کے بھیجا کہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان مسز انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتا ہے، انسان کا دماغ اس طرف ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی جادو تعویذ کروایا ہوگا، اور ایسا نہیں ہوتا، قدرتی طور پہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ یقین کریں میرے ہی صحن میں، اور بھی ساتھ میں رشتہ دار ان کے صحنوں میں نہیں، میرے ہی صحن کے 4 کونوں میں دال چاول پڑ، میں یقین کریں بہت حیران ہوئی، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ہے نا ایسا کریں، آپ کسی عالم یا مفتی سے اپنا مطلب یہ پوری بات شیئر کریں اور پوچھیں کہ کیا مطلب ایسا ہو سکتا ہے، کوئی وہ چیک کرا لیں اپنے گھر وغیرہ کو۔ بہرحال تو ساتھ میں نے کہا آپ لوگ کو بتاتی ہوں اپنی بات۔ سورہ بقرہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ پریشان تھی نا، بہت پریشان، تو میں نے کیا کیا کہ سورہ بقرہ میں نے کہا کہ اب میں نا پورا سورہ بقرہ 1 دن میں ہی پڑھوں گی، کیونکہ گھر کا ماحول بہت ڈسٹرب تھا، اور نا میں بھی ذہنی ڈسٹرب، میرے ہسبینڈ بھی ڈسٹرب، اور مالی حالات بھی بہت تنگ۔ تو نا میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ میں بھی مطلب کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا وہ، تو میں نے سورہ بقرہ 1 دن میں 1 سٹنگ میں پڑھی۔ جب میں نے ویڈیو ڈالی تھی نا آپ لوگ کے لیے کہ 1 in 1 سٹنگ والی، سورہ بقرہ in 1 سٹنگ جو میری وائرل ہوئی، تو میں نے نا اس ویڈیو کے جب ڈالی تو میں نے اس پر خود بھی عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتا دوں تو میں پہلے خود بھی عمل کر رہی ہوتی ہوں، یا پھر کر چکی ہوتی ہوں، یا پھر ویڈیو کے ساتھ ہی شروع کرتی ہوں۔ تو نا میں نے بھی نا 1 سٹنگ میں سورہ بقرہ پوری عصر سے مغرب کے درمیان پڑھ لی۔ یقین کریں پہلے دن جب میں نے پڑھی نا سورہ بقرہ پوری، تو
میرا جو ہے نا ایک ہاتھ، کہتے ہیں نا کہ بایاں ہاتھ جو ہوتا ہے ہمارا، الٹا ہاتھ، ایسا درد شروع ہوا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ایسا درد سورہ بقرہ کے بالکل اینڈ میں، کہ بس وہ درد ایسا تھا جیسے میرے ہاتھوں پر کسی نے پہاڑ ڈال دیے ہوں، ایک ہاتھ میں بس. اور وہ درد مجھے 2 دن تک رہا. پھر بھی دوسرے دن میں نے، کیونکہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں پڑھوں گی 1 سٹنگ میں 3 دن، تو میں نے دوسرے دن پھر پڑھی. دوسرے دن میری دوسرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، ایسا ہی درد، اور سر میں بھی شدید قسم کا درد شروع ہو گیا. پھر تیسرے دن بھی میں نے پڑھی، اور تیسرے دن بھی پڑھنے کے بعد میرے ساتھ پھر ایسے ہی ہوا. ہاتھ میں درد تو نہیں ہوا لیکن سر میں بہت شدت کا درد ہوا، اور مجھ سے سورہ بقرہ نہیں پڑھی جا رہی تھی. اس کے بعد میں نے بہت سارے علماء دین وغیرہ کو سرچ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ یار دیکھیں، میں نے یہ جانا نا ان کی ویڈیو دیکھ کے کہ استغفار اور درود پاک ایسا عمل ہے جس کی کثرت سے آپ کو کسی قسم کا کوئی مشکل پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی. مطلب یہ وہ عمل ہیں جو ہمارے اللہ نے اور ہمارے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ٹھیک ہے. اب قرآن بھی بہت خوبصورت، قرآن بھیجنے والا بھی بہت خوبصورت، اور جس پر اترا وہی بہت خوبصورت. لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے. ہر انسان کو کچھ راس آتا ہے، کچھ راس نہیں ہے. جیسے اب ہم لوگ ہیں، اب جیسے ہم لوگ آدھی روٹی کھاتے ہیں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں جو 1 کھاتے ہیں، جو 2 کھاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو 5 روٹیاں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں بات یہ آ رہی ہے کہ آپ جب اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کھاتے ہیں نا، جتنا آپ کے اندر جگہ ہے چیز کو ایبزارب کرنے کی، آپ اتنی کھائیں گے. آپ جتنے زیادہ کھائیں گے، اگر آپ سے آپ کی کیپیسٹی آدھی روٹی کی ہے اور آپ کھا لیں گے 2 روٹیاں یا 5 روٹیاں کھا لیں گے، تو پھر کیا حال ہوگا آپ کے معدے کا. تو وہی حال ہمارا ہوتا ہے جب ہم لوگ مطلب ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ میں نے کوئی غلط عمل نہیں کیا. سورہ بقرہ بہت خوبصورت چیز ہے. ایون میں نے اتنا بھی سرچ کیا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے نقصانات تو نہیں ہیں، تو مجھے یہی پتہ چلا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، بہت ساری بہنوں کی سٹوریز آنی شروع ہو گئی، تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی. تو میں نے کہا چلے میں اس بات کو ہی سرچ کر لیتی ہوں نا. تو پتہ چلا کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہاں اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، آپ مطلب برداشت نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان صورتوں کے نا اپنے موکلات ہوتے ہیں. تو ہر صورت کا، قرآن کے ہر لفظ کا اپنا اپنا موکل ہوتا ہے. تو ہم لوگ جب اتنی بڑی صورت ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہر انسان کس کو راس آ جاتی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو سورہ بقرہ پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، وہ روز پڑھتے ہیں. اور جو ہماری طرح ہے تھوڑی کمزور طبیعت کے بندے، تو وہ جب پڑھتے ہیں تو ایک دم سے ان کی طبیعت پر مطلب ایک چیز کی کثرت کرتے ہیں تو اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جواب تھا ان بہنوں کے لیے جو سورہ بقرہ پڑھ رہی ہیں اور تھوڑا یہ پریشان ہو رہی ہیں کہ ہم نے تو سنا ہے، ایک بہن کا کمنٹ آیا کہ ہم نے سنا ہے کہ سورہ بقرہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس طریقے کا مطلب ان کا کمنٹ تھا کہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میں بڑی حیران ہوئی، لیکن بلیو می کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں اب میں نے روٹین چینج کر لی ہے. اب جو ہے نا میں سورہ بقرہ روزانہ جیسے آگے پیچھے کا ایک صفحہ اور آگے پیچھے کا ایک صفحہ، 2 صفحے میں مطلب ایک رب پڑھ لے. رب کہتے ہیں نا ایک پاؤ سے پارا، اس طریقے سے سورہ بقرہ پڑھتی ہوں. تو الحمدللہ پھر مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یقین کریں مجھے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ پاک کی طرف سے، بندوں کی طرف سے، حالات کی طرف سے آسانیاں ہی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. میرے مسئلے خود حل ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو سورہ بقرہ کے بہت فائدے ہیں میری پیاری بہنوں، نقصان کوئی بھی نہیں ہے. ہاں اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نے پڑھنے سے ایک دم سے ہی ہوا ہے، تو اب آپ تھوڑی چھوڑیں نا. میں یہ کہوں گی بہت اچھی چیز ہے، آپ 1 صفحہ روز پڑھ لیں، 1 رکوع روز پڑھ لیں. اس طرح کرتے کرتے 1 مہینے میں 1 بار سورہ بقرہ پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے اچھے ہی فائدے ہیں، نقصانات کوئی بھی نہیں ہیں. اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ آپ کثرت استغفار اور درود پاک لائیں. یقین کریں جب لوگوں کی سٹوری سنتی ہوں تو سر پکڑ لیتی ہوں کہ استغفار پڑھنا بعض لوگوں شروع ہی کرتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے. بعض لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہمارے پاس مشکلیں آنی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا.
یہ وہ وظیفہ ہے جو ہمارے اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ تم پڑھو، اور کثرت سے پڑھو، ہمیں کوئی مقدار نہیں بتائی گئی۔ اسی طریقے سے درود پاک کی بھی تو کوشش کریں اپنی زندگی کے پہلوؤں میں اس خوبصورت پہلو کو بھی شامل کریں جس میں کہ اللہ کا ذکر ہو، اور ذکر میں اللہ سے توبہ ہو، اور ساتھ ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوبصورت درود پاک ہو۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور ویڈیو ذرا سے ہی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔